آج میں احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ گلہ فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، گلہ فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، سو چپ رہا ستم ناروا کے ہوتے ہوئے، یہ قربتوں میں عجیب فاصلے پڑے کہ مجھے ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے، وہ ہیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے، نہ چاہنے پہ بھی تجھ کو خدا سے مانگ لیا، یہ حال ہے دل بے مدعا کے ہوتے ہوئے، نہ کر کسی پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبیں، خدا کے ہوتے ہوئے نا خدا کے ہوتے ہوئے، فراز ایسے بھی لمحے کبھی کبھی آئے کہ دل گرفتہ رہے دل ربا کے ہوتے ہوئے۔ گلہ فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، جب کسی سے آپ عہد وفا عہد میں بند جاتے ہیں، عہد وفا میں بن جاتے ہیں، پھر وہاں گلہ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، گلے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ محبت ہو گئی جن سے، شکایت ان سے کیا ہوگی؟ تو گلہ فضول تھا، اس کا مطلب کہ اگر آپ گلہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ عہد وفا کے پابند نہیں ہیں، یا بالکل آپ کہیے کہ وہ محبت ہی نہیں ہے سرے سے، تو گلہ فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے۔ عہد وفا ہونے پر گلہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل۔ تو گلہ فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، سو چپ رہا ستم میں ناروا کے ہوتے ہوئے، اس لیے جب مجھ پر ستم میرے محبوب نے ڈھایا، حالانکہ وہ جائز نہیں تھا، وہ ضرورت نہیں تھی اس کی، اور وہ قطعاً وہ صحیح نہیں تھا وہ ستم، لیکن پھر بھی ہم سہتے رہے، چپ رہے بالکل، کیونکہ گلہ کرنے کی اجازت تو ہے نہیں محبت کے معاملوں میں۔ گلہ فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، سو چپ رہا ستم ناروا کے ہوتے ہوئے، یہ قربتوں میں عجیب فاصلے پڑے کہ مجھے ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے۔ بھئی قربتیں تو ہیں ہمارے محبوب سے، دونوں میں قربتیں تو ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں شاید کوئی بال آ گیا ہو، کوئی درار آ گئی ہو، جس کی وجہ سے دونوں کے بیچ میں ایک فاصلہ آ گیا ہے، اور اس فاصلے کی بنا پر شاعر کو پھر ایک شوق ہے کہ ایک آشنا تو ہے میرے پاس، لیکن یہ قربت کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے کافی ذہنی اور بالکل ہم دور ہیں، اسے ذہنی طور پر ہم اس سے دور ہیں، تو ہمیں کوئی ایک آشنا چاہیے، یہ کافی نہیں ہے جو ہمارے پاس میں ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ چاہیے، چونکہ ان سے تو دلوں کی قربت نہیں ہے، ذہن کی قربت نہیں ہے، تو قربت ہی نہیں ہے تو پھر پاس ہونے سے کیا فائدہ۔ یہ قربتوں میں عجیب فاصلے پڑے کہ مجھے ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے، وہ ہیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں۔ بھئی جب آپ زندگی کے راہ پر کامیاب ہونے کے لیے چلتے ہیں اور کہیں جا کر کے ٹوٹ بکھر جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے سوائے یہ کہ آپ اس کو یہ ڈیفائن کریں کہ ہم اس وجہ سے ناکام ہوئے، اس وجہ سے ناکام ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا تو ہو جاتا، ویسا نہیں ہوتا۔ یہ ہیلہ ہے، بہانے ہیں یہ سب۔ ایکچولی یہ ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہیلہ گر ہے جو مجبوریاں شمار کریں، وہ ایسے لوگ جو ہے صرف اپنے مجبوریاں ہی شمار کرتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو وہ ہو جاتا، ہم یہ کر لیتے۔ چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے، ہم نے بھی جو چراغ جلائے، جو ہم نے کامیابی حاصل کی، تو ایسا نہیں کہ ہمارے راہ میں چراغ کو بجھانے کے لیے ہوا نہیں آئی، خوب ہوا چلی، لیکن اس کے باوجود ہم نے چراغ کو سنبھالے رکھا، اور آخر کو ہم ایک دن کامیاب ہو گئے۔ تو وہ ہیلہ گر ہے جو مجبوریاں شمار کرے، اور تم چونکہ ناکام ہو گئے تو تمہارے پاس سوائے ایک اپنے بہانے تلاش کرنے کے اور اسے گننے کے اور کوئی چیز نہیں بچی، جبکہ ہم نے بھی چراغ جلائے ہیں ہوا میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے، نہ چاہنے پہ بھی تجھ کو خدا سے مانگ لیا۔ بھئی دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم کچھ بھی مانگے خدا سے، لیکن پھر بھی خدا سے ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی تمہیں مانگ لیا ہم نے، یہ حال ہے دل بے مدعا کے ہوتے ہوئے۔ اپنے پاس ایک ایسا دل ہے جس کے پاس کوئی مدعا، کوئی سوال رہتا ہی نہیں کبھی، اس کے باوجود ہم نے تمہیں خدا سے مانگ لیا، نہ چاہنے پہ بھی تجھ کو خدا سے مانگ لیا، یہ حال ہے دل بے مدعا کے ہوتے ہوئے، نہ کر کسی پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبیں۔ اب بھئی تم نے بھروسہ کر لیا کہ خدا جو ہے وہ ہماری کشتی پار لگا دے گا، یا میرا ناخدا جو ہے وہ کشتی پار لگا دے گا، یہ بھروسہ ہی اکثر کشتیوں کے ڈوبنے کا وجہ بنتا ہے۔ نہ کر کسی پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبے، خدا کے ہوتے ہوئے نا خدا کے ہوتے ہوئے۔ بھئی اپنے بازوؤں کی طاقت پہ بھروسہ کیجئے تو وہ کشتیاں پار لگ جائیں گی، ادروائز آپ اگر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا ناخدا پر جو کشتیاں چلاتا ہے اس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر کشتیاں ڈوبنے کا یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔
نہ کر کسی پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبے خدا کے ہوتے ہوئے، نا خدا کے ہوتے ہوئے، فراز ایسے بھی لمحے کبھی کبھی آئے کہ دل گرفتہ ہے دل ربا کے ہوتے ہوئے، کہ دل کو جیسے کسی نے جکڑ رکھا ہو، بالکل اسے مجبور کر رکھا ہو، دل کو محسوس کر کے آپ رہ گئے، حالانکہ یہ کمی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کوئی دل ربا نہیں تھا۔ تو فراز ایسے بھی لمحے کبھی کبھی آئے کہ دل گرفتہ رہے دل ربا کے ہوتے ہوئے، دل ربا کے رہتے ہوئے بھی ہمارا دل کسی نہ کسی گرفت میں مبتلا رہا۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔